نہال کے کردار پہ اس بار جو الزام لگا ہے بہت بڑا ہے، لیکن نوری اس بار نہال کا بھرپور ساتھ دے گی۔ نہ صرف نہال کے کردار پہ لگا الزام دھل جائے گا، بلکہ جاوید کی حقیقت بھی سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گی۔ فی الحال تو چونکہ سب کو یہی لگ رہا ہے کہ نہال بد کردار ہے اور وہ جان بوجھ کے جاوید کے کمرے میں گئی تھی، جبکہ اسے پتا تھا کہ جاوید کی بیوی ذکیہ شادی پہ گئی ہے اور جاوید اپنے کمرے میں اکیلا ہے۔ اب نہال لاکھ دہائیاں دیتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن افسوس کہ عامر جس نے جاوید اور نہال کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ بھی جاوید کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ زوار شاہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جاوید اور نہال کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ نہال جاوید کے ہاتھ زبردستی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ جاوید تو اپنے ہاتھ چھڑوا رہا تھا۔ اب کسی کو بھی نہال کی بات پہ یقین نہیں آتا، کیونکہ جاوید بھی میسنا بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ بھلا میں نہال پہ گندی نظر کیسے ڈال سکتا ہوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہ یہاں پر کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ زوار شاہ کے نکاح میں ہے۔ تو اب جناب ایک دفعہ پھر بیچاری نہال کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا سنا دی جاتی ہے، اور جاوید کی بیوی ذکیہ ہی نہ صرف اسے کمرے میں بند کرتی ہے بلکہ باہر سے تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ جاوید جو چپکے ذکیہ کے پیچھے جا کے نہ صرف یہ دیکھ لیتا ہے کہ نہال کو کس کمرے میں بند کیا جا رہا ہے، بلکہ ذکیہ کے پیچھے جا کے یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس نے چابی کہاں چھپائی ہے۔ دوسری طرف زوار شاہ جس نے نہال کو سزا تو سنا دی ہے، لیکن ایک دو دن گزر جانے کے بعد اس کا دل عجیب طرح سے بے چین ہوتا ہے اور اسے بار بار نہال کا کہا گیا وہ فقرہ یاد آتا ہے کہ جب تک مجھے موت نہیں آ جاتی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی ذمہ داری میں سونپا ہے، اور آپ جو انصاف کرنے والے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ بھی انصاف کریں گے۔ زوار شاہ کو نہ دن کو چین آتا ہے نہ رات کو۔ نہال کا کہا گیا یہ فقرہ بار بار زوار شاہ کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ اب شباب جب اپنے شوہر زوار شاہ کی بے چینی دیکھتی ہے تو اسے بھی بہت فکر لاحق ہو جاتی ہے، اسی لیے پوچھ لیتی ہے کہ زوار شاہ اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ زوار شاہ شباب سے کہتا ہے کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں اتنا بے چین اور اداس کیوں ہوں۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی غربت کا احساس ہے کہ دل سے نکل ہی نہیں رہا۔ تو شباب بھی زوار شاہ سے کہتی ہے کہ زوار شاہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں۔ پہلے ہماری اداسی صرف اس لیے تھی کہ ہماری اولاد نہیں ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس اداسی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک غریب پہ ناحق ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ادھر نہال جو کمرے میں اتنے دن سے بند ہے، اس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہونے لگتی ہے تو وہ زور زور سے دروازہ پیٹتی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے نکالو۔ اتفاق سے شباب نہال کے اس طرح زور زور سے چلانے اور دروازہ پیٹنے کی آواز سن لیتی ہے، اور اس کے دل کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ زوار شاہ نے نہال کو بلا وجہ اتنی سخت سزا دی ہے۔ ادھر ذکیہ ہے جسے بالکل ہی چپ لگ گئی ہے، کیونکہ عامر کی دکھائی گئی ویڈیو اس نے بھی دیکھی تھی۔ اس وقت تو وہ چپ ہو گئی تھی اور اس نے نہال کے منہ پہ ایک تھپڑ دے مارا تھا، لیکن اندر ہی اندر اسے احساس ہے کہ اس کا شوہر ایک لوفر انسان ہے اور یہ سب کیا دھرا دراصل اسی کا ہے۔ تبھی تو ذکیہ جب شادی پہ جا رہی تھی تو جاوید ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا، اور پھر عامر کی دکھائی گئی ویڈیو میں ذکیہ اچھے سے دیکھ سکتی ہے کہ نہال جاوید کے بازو نہیں کھینچ رہی تھی بلکہ جاوید نہال کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ جاوید جب ذکیہ کو اتنا خاموش دیکھتا ہے تو اس کے دل میں چور تو ہے۔ اب وہ پریشان ہو کے ذکیہ سے کہتا ہے کہ میری پیاری سی بیگم کہیں مجھ پہ کوئی شک تو نہیں کر رہی۔ ذکیہ افسوس، غصے اور نفرت سے جاوید کی طرف دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ نہال یہاں رہنا نہیں چاہتی، وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ باقی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے میرے خیال سے یہ تو تمہیں بھی اچھے سے پتا ہوگا۔ جاوید ذکیہ سے نظریں چرانے لگتا ہے۔ اب نہال کی تکلیف کا کسی اور کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن نوری جو ساری سچائی جانتی ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ نہال کو نہ کردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے، تبھی وہ سب سے نظریں چرا کے نہال کے کمرے کی پچھلی سائڈ پہ جاتی ہے اور کھڑکی سے نہال کو آوازیں دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نہال مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی اور مجھے نہیں لگتا کہ اس گھر میں تمہارے لیے کبھی کوئی جگہ بنے گی یا ان لوگوں کے ظلم و ستم میں کوئی کمی آئے گی۔ میں تمہیں یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکتی ہوں، اگر تم کہو تو میں تمہاری ماں کو چپکے سے یہاں لے آؤں۔
جو تمہیں یہاں سے لے کے چلی جائے گی، اس کے بعد کبھی اس گھر میں مڑ کے نہ دیکھنا۔ نہال نوری کو صاف منع کر دیتی ہے کہ میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، جو بھی ظلم و ستم ہے یہ میری قسمت ہے اور میں یہ سب برداشت کروں گی۔ کیونکہ نہال سوچتی ہے کہ میں یہاں سے نکل کے چلی بھی جاتی ہوں تو اپنے گھر جا کے میرا باپ شکیل انصاری، اس نے بھی تو میرے ساتھ یہی سب کرنا ہے۔ اگر میری قسمت میں ظلم ہی برداشت کرنا لکھا ہے تو کیا اپنا گھر اور کیا زوار شاہ کا گھر۔ لیکن دوسری طرف نہال کی ماں کے دل کو عجیب سی بے چینی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نہال سے ملنے جا رہی ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ نہال بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور اسے ہماری ضرورت ہے۔ شکیل انصاری کہتا ہے کہ مجھے تو ان لوگوں نے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا تھا، تو نہال کی ماں کہتی ہے کہ میں چوری چھپے ان کے گھر میں جاؤں گی، صرف ایک دفعہ اپنی بیٹی کو دیکھ لوں اور تسلی کر لوں کہ وہ ٹھیک ہے تو چوری چھپے وہاں سے نکل آؤں گی۔ اتفاق سے جب نہال کی ماں چوری چھپے حویلی میں داخل ہوتی ہے تو سامنے ہی زوار شاہ اپنی جیپ میں نکلنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ نہال کی ماں ڈر کے مارے اپنا منہ تو ڈھانپ لیتی ہے، لیکن زوار شاہ کو شک ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ نہال کی ماں نوری کے پاس جاتی ہے، اس کی منت کرتی ہے کہ بس ایک دفعہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو نوری اسے بتا دیتی ہے کہ تمہاری بیٹی پہ اس گھر میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اگر ہو سکے تو اسے یہاں سے نکال کے لے جاؤ۔ اب نہال کی ماں جب دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو یہاں قید کر رکھا ہے، کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں دیا جا رہا، تو اسے تو ہول اٹھنے لگتے ہیں۔ نہال سے کہتی ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں آؤں گی اور تمہیں اس قید خانے سے آزاد کرا کے لے جاؤں گی، لیکن نہال صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانے والی، کیونکہ جو شوہر کا گھر ہوتا ہے وہی بیوی کا گھر ہوتا ہے نا، یہی کہا تھا نا آپ نے، بہتر یہ ہے کہ دوبارہ یہاں پر مت آئیے گا۔ اتنے میں نوری نہال کی ماں کو بتا دیتی ہے کہ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا ہے۔ اتفاق سے زوار شاہ جو چوری چھپے نہال کی ماں کے پیچھے آ رہا تھا یہ سب سن لیتا ہے۔ اسے شک ہوتا ہے کہ کہیں آنکھوں دیکھا بھی غلط تو نہیں، کیونکہ عامر نے جو ویڈیو دکھائی تھی اس میں تو یہی لگ رہا تھا کہ نہال اور جاوید نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں، لیکن نوری تو نہال کی ماں سے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ اور پھر نہال کی یہ بات سن کے کہ شوہر کا گھر ہی بیوی کا اصل گھر ہوتا ہے، زوار شاہ کو نہال کے لیے افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس پہ کس قدر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی نہال یہاں سے چوری چھپے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اب نہال کی ماں تو خالی ہاتھ خالی دل لوٹ جاتی ہے، جبکہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، جبکہ زوار شاہ اپنے کمرے میں جا کے سوچتا ہے کہ پہلے بھی نہال پہ 2-3 بار اس گھر میں الزام لگے لیکن سبھی جھوٹ ثابت ہوئے، تو خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہال تم اکثر ہی ٹھیک ہوتی ہو جبکہ تمہارے ارد گرد کے لوگ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اور زوار شاہ کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ گناہ تو شکیل انصاری نے کیا تھا میرے بھائی کو مارنے کا، لیکن سزا اس بیچاری نہال کو مل رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی زوار شاہ کا دل مکمل طور پہ نہال کے لیے صاف نہیں ہوا، تھوڑا بہت شک تو بہرحال نہال کے لیے دل میں موجود ہے، لیکن یہ شک بھی بہت جلد نکلنے والا ہے، کیونکہ جاوید رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی ذکیہ کے دراز سے چابی چوری کرے گا نہال کے کمرے کی، اور نہال کے لیے ٹرے میں کھانا سجا کے لے جانے والا ہے، جبکہ کھانے میں پہلے ہی کوئی نشہ آور ادویات ملانے والا ہے تاکہ اپنے گھٹیا مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ اور پھر نہال کے کمرے کا لاک کھول کے ٹرے لے کے جب اندر جاتا ہے تو نہال تو ایک دفعہ پھر جاوید کو اپنے سامنے دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ جاوید کہتا ہے کہ دیکھ لو نہال، تم اتنے دنوں سے یہاں کمرے میں بند ہو، کسی کو بھی تمہارا خیال نہیں، اور وہ زوار شاہ جو تمہیں نکاح کر کے یہاں لایا ہے، دیکھ لو کہ تمہیں قید کرنے کے بعد وہ بھی تمہیں بالکل بھول چکا ہے، تو جانی تمہیں بھلا اسے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور میں تمہیں اس قید خانے سے آزادی دلواؤں گا۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ نہال زور زور سے شور مچائے گی، اور نوری جب نہال کے شور کی آواز سنے گی اور کمرے میں جاوید کو دیکھے گی تو فوراً جائے گی زوار شاہ شباب کے ساتھ ساتھ فوزیہ اور ذکیہ کو بھی اٹھا کے لائے گی۔ یہاں پر جب زوار شاہ اور سب گھر والے جاوید کو نہال کے کمرے میں دیکھیں گے اور ساتھ ہی کھانے کی ٹرے دیکھیں گے تو منٹوں سیکنڈوں میں بھانپ جائیں گے کہ ساری غلطی جاوید کی تھی، جس کی سزا نہال کو دی گئی۔
دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر جاوید پھر سے کون سا ڈرامہ کر کے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ایک دفعہ پھر نہال پھنسنے والی ہے یا پھر جاوید کا گناہ سب کے سامنے آنے والا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔